کے بنگلے نظر آ گئے. یہی تبھی تو بار آئی تھی. میرے آقا آئے ہیں دنیا میں نور پھیل گیا. میرے آقا آئے ہیں پھولوں کو مہک مل گئی. میرے آقا آئے ہیں عناصر کو چہک مل گئی. میرے آقا آئے ہیں سبزے کو لہک مل گئی. میرے آقا آئے ہیں پرندوں کو چہک مل گئی. میرے آقا آئے ہیں موتیوں کو دمک مل گئی. میرے آقا آئے ہیں ستاروں کو چمک مل گئی. میرے آقا آئے ہیں سورج کو تابانی مل گئی. میرے آقا آئے ہیں چاند کو درخشانی مل گئی. میرے آقا آئے ہیں دریاؤں سمندروں چشموں ندی نالوں کو روانی مل گئی. میرے آقا آئے ہیں صبح کو سویرا مل گیا. میرے آقا آئے ہیں راتوں کو اندھیرا مل گیا. میرے آقا آئے ہیں بیواؤں کا آسر بیواؤں کو آسر مل گیا. میرے آقا آئے ہیں یتیموں کو سہارا مل گیا. میرے آقا آئے ہیں بے بسوں کو بسیرا مل گیا. میرے آقا آئے ہیں بے کسوں کو بسیرا مل گیا. میرے آقا آئے ہیں انسانی پھٹکی ہوئی جبین کو منزل و بسیرا مل گیا, ٹھکانہ مل گیا. اس دنیا میں تشریف لائے تو دیکھ کر حضرت آمینہ نے فرمایا کہ اس جیسا بچہ میں نے نہیں دیکھا. تھوڑی دیر بعد حلیمہ آتی ہے, کہتی ہے آمینہ تو دیکھے کہاں سے, تو رہتی ہے محدود محلے میں ہے, تیرا کہیں باہر قبائل میں جانا نہیں ہوتا. حلیمہ سے پوچھنا, مختلف قبائلوں میں پہنچی ہے اور مختلف بچوں کو دودھ پلایا ہے. اس حلیمہ نے بھی ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا. عبد المطلب آئے, کہا عورتوں کیا باتیں کر رہی ہو, تم تو شبہ خانہ ہو, ذرا اس چراغ سے بھی پوچھو جو محفلوں کا چراغ ہے, جو کبھی میلوں میں پہنچتا ہے کبھی بازاروں میں پہنچتا ہے. عبد المطلب سے پوچھو, اس وڈیرے سے, اس پٹیل سے جو مختلف پنچایتوں میں پہنچا ہے, اکاس کے میلوں میں پہنچا ہے, ذل مجنہ کے بازاروں میں پہنچا ہے, اس سے پوچھو نا عورتوں کیا باتیں کر رہی ہو. اتنی عمر ہو گئی اس بڑھے کی, عبد المطلب کی, لیکن ایسا حسین بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا. اللہ نے فرمایا وہ کیا باتیں کر رہی, جبریل تو جا. جبریل آیا آسمان سے, کیا باتیں کر رہی ہے آمینہ, کیا باتیں کر رہی ہے حلیمہ, کیا باتیں کر رہا ہے عبد المطلب بڑھا. ارے دیکھا ہی کیا ہے تم نے, میں تو آفاق کہا گردیدہ ہم, مہر بتاں ورزیدہ ہم, بسیار خوباں دیدہ ہم, اللہ تو چیز دیگری. کہتا ہے میں بہت گھما پھرا ہوں اور قلبت مشارق الارض و مغاربہا, لم ار احدا احسن اجمل اکمل اشرف افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ارے کیا باتیں کر رہی ہے آمینہ, حلیمہ, عبد المطلب, تم انسان ہو, تمہاری پہنچ ہی کیا ہے. اس جبریل سے پوچھو, اس جبریل سے پوچھو جو مشرق مغرب شمال جنوب آسمان ہفت اقلیم 14 طبق عرشوں تک میری پہنچ سدرۃ المنتہا تک پہنچا ہوں, لیکن میں نے ایسا احسن اجمل اکمل اشرف افضل میری آنکھوں نے نہیں دیکھا, تو تمہاری آنکھیں کہاں سے دیکھیں. تو حسان نے کہا وہ جبریل تیری آنکھ دیکھے کہاں سے, وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں تو تیری آنکھیں دیکھے کہاں سے. تو پھر عطا اللہ شاہ بخاری نے تڑپ کر کہا, حسان اے نیمت کہو, اے نن کہو, سب اپنی اپنی بات کیوں کر رہے ہو. آمینہ کہہ رہی ہے میں نے نہیں دیکھا, حلیمہ کہہ رہی ہے میں نے نہیں دیکھا, عبد المطلب کہہ رہے میں نے نہیں دیکھا, جبریل کہہ رہا میں نے نہیں دیکھا, حسان کہہ رہے میں نے نہیں دیکھا. ارے اپنی اپنی باتیں کیوں کر رہے ہو, ایسا جملہ لاؤ نا کہ ساری کائنات سمٹ جائے. اے نیمت کہو, اے نن کہو, یوں کیوں کہتے ہو کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا, یوں کہو نا کہ ایسا حسین بچہ کسی کی آنکھ نے نہیں دیکھا, کسی کی آنکھ نے ایسا. جب سب یہ باتیں کر رہی تھی تو خدا بول, سب باتیں کر رہے تھے خدا بول اٹھا, کیا باتیں کر رہے ہو, تم دیکھتے کہاں سے, میں نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا دوسرا. اقبال بول پڑا, رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ
کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، کہ خود خدا کی دکان میں بھی ایسا دوسرا حسین آئینہ نہیں ہے، تو تمہاری آنکھیں دیکھے کہاں سے، دنیا کی عورتیں جنمے کہاں سے؟ خود خدا کے خزانے میں بھی ایسا حسین نہیں ہے۔ تو دوستو یہ آئیڈیل دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایسا حسین کہ جو ہے امی عائشہ فرمایا کرتی تھی رات کے اندھیرے میں اس کی چمک سے مجھے سوئی نظر آ گئی۔ جابر بن سمورہ فرماتے تھے ایک دن میں نے تجزیہ کیا اور کئی دیر تک تجزیہ کیا، میرے آقا مسجد نبوی کے آنگن میں سرخ کرنوں کے ساتھ، یعنی سرخ دھاری دھار چادروں کے ساتھ، یمنی چادر کے ساتھ مسجد نبوی کے آنگن میں جلوہ افروز تھے، اور آسمان کے دامن میں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ تو میں نے کہا آؤ آج فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ چاند زیادہ چمکتا ہے یا میرے آقا کا چہرہ زیادہ چمکتا ہے۔ کہتا ہے میں نے بار بار تجزیہ کیا، لیکن میرے آقا کا چہرہ دیکھنے کے بعد جب اس چاند کو دیکھتا تو مجھے پھیکا پھیکا نظر آتا۔ ایسا اللہ تبارک حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ چاند تھا، اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ کسی شاعر کو چاند سے تشبیہ دینا بھی پسند نہ آیا، کہا چاند سے بھی تشبیہ دینا کوئی انصاف ہے؟ چاند میں ہی پرچھائیاں، محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، چاند میں داغ نظر آتا ہے نا۔ اس لیے اللہ نے جب بات سورج کی آئی تو سراج کہا قرآن نے، بات صرف جب چاند کی آئی تو منیر کہا، لیکن جب بات میرے اور تیرے آقا کی آئی تو سراج نہیں کہا، منیر نہیں کہا، سراجم منیرہ کہا۔ کہ صرف سورج سے تشبیہ دینا ٹھیک نہیں، صرف چاند سے تشبیہ دینا ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج میں آگ ہے اور چاند میں داغ ہے، میرے نبی کی زندگی میں سیرت میں نہ آگ ہے نہ کوئی داغ ہے۔ ایسا آئیڈیل حسین کون کہتا ہے؟ میں تو علماء دیوبند کے قدموں میں پہنچا، میں نے مولانا ظفر علی خان سے پوچھا، وہ جھوم کے کہہ رہے تھے دیار یسرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، سلامت رہے پلانے والا۔ میں حسین احمد مدنی کے در پہ پہنچا، وہ کہہ رہے تھے تمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق بوزر، ہمیں بھی عطا ہو جذبہ بلالی۔ جذبہ بلالی آج تو ہماری اذان خیالی ہو گئی ہے، ہماری اذان وہی اصلی جو بلالی ہے، تو ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ شیخ الہند کے دربار میں پہنچا، وہ تو بہت ہی زیادہ جھوم رہے تھے اور کہہ رہے تھے، ان کا تخیل مجھے ساتوں آسمانوں کے اوپر نظر آیا، وہ کہہ رہے تھے یہ جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، یہ جنت طواف کر میرے دل کا کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا حاضر ناظر نہیں، حضور ہے۔ حاضر وہ ہوتا ہے جو در در پہ حاضری دیتا ہے، حضور وہ ہوتا ہے جس کے در پہ ساری کائنات حاضری دیتی ہے، ساری کائنات نے حاضری دی۔ تو خیر اس سب کے لیے آئے ہیں، کسی ایک کے شعبے کے لیے نہیں آئے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے عالموں کے لیے، سارے کہکشاؤں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، سارے حیوانوں کے لیے، جمادات کے لیے، نباتات کے لیے، سب کے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہاں فائدہ تو اس نے پہنچایا جو زمین شاداب تھی، اس سے فائدہ ملا، نفع ملا، لیکن جو زمین بنجر تھی اس میں تو اور زیادہ بدبو پھیلی، رحمت کے چھانٹے سب پہ پڑے، ابو جہل پہ بھی پڑے لیکن بدبو پھوٹی، کانٹے نکل آئے، ابو لہب پہ بھی چھانٹے رحمت کے پڑے لیکن بدبو پھیلی۔ جیسے بنجر زمین ہو تو بارش کیا کرے، زمین بنجر ہو تو بارش کیا کرے، چھانٹے سب پہ پڑے، لیکن جو زمین شاداب تھی وہ اس میں تو پھول کھلائے۔ یہی رحمت کے چھانٹے جب پڑے نس ابو بکر پر تو صدیق بن گیا، یہی رحمت کے چھانٹے پڑے عمر پر تو فاروق بن گیا، یا یوں کہوں تاجر آ رہا تھا، رحمت کے چھانٹے پڑے صدیق بن گیا،
तलवार लेके आ रहा था, रहमत के छांटे पड़े, आदिल बन गया। एक मालदार आ रहा था, रहमत के छांटे पड़े, वो जिन्नूरैन बन गया। एक बच्चा आ रहा था खेलता हुआ, रहमत के छांटे पड़े, हैदर कर्रार बन गया। एक जो है वो अबू ज़र आ रहे थे, रहमत के छांटे पड़े, ज़ुहद का सुल्तान बन गया। सलमान फारसी आ रहा था, दूर से आ रहा था, भटकता हुआ आ रहा था, दर नहीं मिल रहा था, रहमत के छांटे पड़े, खानदान नबूवत का फर्द बन गया। वो देखो बिलाल आ रहा है, अरब का नहीं, अजम का है, हबश का है, और वो भी करीब का नहीं, दूर का है, गोरा है, सांवला है, अपना नहीं पराया है, यगाना नहीं बेगाना है, लेकिन रहमत के छांटे पड़े, बिलाल चलता धरती पे है, कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। जब मक्का फतह हुआ, नबी ने चढ़ा दिया खाना काबा की छत पे, बिलाल आज खाना काबा की छत पे चढ़ के अजान दे। या अल्लाह, लोग तो खाना काबा की तरफ रुक करके अजान देते हैं, आपने मुझे, अल्लाह के रसूल, आपने खाना काबा की छत पे चढ़ा दिया, मैं किस तरफ मुंह करके अजान दूं? खाना काबा तो मेरे कदमों का बोसा ले रहा है, मेरे कदमों के नीचे रह गया, मैं किधर रुख करूं? नबी ने फरमाया, ये काबा जो बना हुआ है, ये दुनिया का काबा है, वो बिलाल तेरा काबा मैं हूं, मेरी तरफ रुक करके अजान दो। ये बिलाल है, दुनिया समझती थी मिट जाएगा, गर्दन पे पांव रख चुकी थी, रस्सियां उससे जकड़ चुकी थी, और मक्का की गलियों में घुमा चुकी थी, और चट्टाने सीने पर रख चुकी थी, लेकिन जिससे अल्लाह रखे उससे कौन चखे? अल्लाह ने ऐसा बुलंद कर दिया है कि अर्शों पे उसके कदमों की आहट सुनाई देती है। तो सबके लिए रहमत बन के आई, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सारी इंसानियत जो है अपनी मंजिल से, अपने रास्ते से भटक चुकी थी, बल्कि वो इंसानियत से निकल चुकी थी, हैवानियत में दाखिल हो चुकी थी। उस वक्त में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए रहमत बनकर आए, और उसी के सदके में सब आए हैं, उसी के सदके में। कासिम नानोतवी फरमाते हैं, लोग कहते हैं ये देवबंदी नबी को नहीं मानते। अरे कासिम नानोतवी, कासिमुल उलूम वल खैरात रहमतुल्लाहि अलैहि, जिन्होंने दारूल देवबंद की फाउंडेशन रखी, वो कहते हैं सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्शे लेकर रोशनी बज़्म कौनो मकां को सजाया गया। कहते हैं सारे जहां के कमालात एक तुझ में हैं, और तेरे कमाल किसी में नहीं मगर दो चार। सारे जहां के कमालात एक तुझ में हैं। कायनात हुस्न जब फैली तो लामहदूद थी, कायनात हुस्न जब फैली तो लामहदूद थी, और जब सिमटी तो तेरा नाम होकर रह गई। सारे जहां के कमालात एक तुझ में हैं। ये अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, ये आवाज तो उस दिन आई थी जिस दिन आमिना के आंगन में तशरीफ लाए। आमिना कहती है, जैसे ही मेरे आंगन में आए, मेरे घर में मक्का में खुशबू फूट पड़ी, खुशबू फूट पड़ी, दाई की जरूरत नहीं पड़ी, मखदून पैदा हुए, अजीब और गरीब शान से दुनिया में तशरीफ लाए। बच्चे पैदा होते हैं, रोते हैं, ये मुस्कुराता हुआ है। तू और मैं पैदा हुए, फरिश्ते ने पेशानी पे लिखा मौत, वो पैदा हुए, फरिश्तों ने लिखा जिंदगी आ गई, जिंदगी आ गई। आमिना कहती है कि जो है अजीब शान से मेरे जो है हुजरे में तशरीफ लाए, और मेरा हुजरा जगमग रोशन, क्योंकि मेरे हुजरे में बादल आया जिसमें सितारे लगे हुए थे। हाँ, कागरिया के रोशन जमीरों, सितारों ने हाजिरी दी है, चांद ने हाजिरी दी है। मैं कहा करता हूँ, बात उनकी मत किया करो जो चांद पे जा रहे हैं, बात उनकी किया करो ना, चांद जिनके दर पे हाजिरी देता है, अपनी तरफ से नहीं कहता। ये चचा ने पूछा था अब्बास ने कि भतीजे, जब आप छोटे बच्चे थे मुझे पता चल गया था आप बड़ी हस्ती बनेंगे, चचा आपको कैसे पता चला मैं बड़ी हस्ती बनूंगा? कहा एक दिन यकायक मेरी निगाह पड़ी चांद पर, वो भाग रहा था कभी इधर कभी उधर, मैं हैरान परेशान सरगर्दा, ये चांद को क्या हो गया है, ये क्यों आज पागल हो गया है, क्यों उसमें जुनून की कैफियत तारी है, ये क्यों आज रक्स कर रहा है? तो मैंने देखा कि आमिना के आंगन में एक बच्चा खेलते हुए हाथ यूं करता है, चांद लपक के इधर आ जाता है। वो बच्चा हाथ यूं करता है, चांद लपक के इधर आ जाता है। फरमाया, हाँ चचा, चांद मुझे लोरियां देता था, रोने नहीं देता था।
حلیمہ کہتی ہے دودھ پلانے کے زمانے میں جھولے میں سلا کے اپنے کام کاج میں لگی رہتی تھی. جھولا اپنے آپ جھولتا رہتا تھا, جھولا اپنے آپ جھولتا رہتا تھا. علماء نے لکھا ہے جھولا اپنے آپ نہیں جھولتا تھا, خدا کے فرشتے آ کر جھولا جھولتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتی ہے وہ کمرے میں بادل آیا جس میں ستارے لگے ہوئے تھے. اس بادل کے اندر سے آواز وہ آئی جو قاسم العلوم والخیرات فرما رہے ہیں کہ اس بچے کو آدم کے اخلاق دو, شیش کی معرفت دو, نوح کی شجاعت دو, صالح کی فصاحت دو, لوط کی حکمت دو, دانیال کی محبت دو, الیاس کا وقار دو, یوشع کا جہاد دو, موسیٰ کی شدت دو, یعقوب کی بشارت دو, یوسف کا حسن و جمال دو, اور یحییٰ کی پاک دامنی دو, ابراہیم کی دوستی دو, اسماعیل کی قربانی دو, عیسیٰ کا زہد دو. آدم سے عیسیٰ تک جو کچھ نبیوں کو ملا ہے وہ سب کچھ اس ایک بچے کو دے دو, کیونکہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ ہونے والا سارے نبیوں کا بھی سردار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کہہ رہے ہیں سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں. مجھے کسی نے منع کر دیا پڑوس کا نام مت لینا, میں صرف پڑوسی کہہ رہا ہوں. پڑوسی نوجوان عالم ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے تھوڑی سی ترمیم کر دی ہے. مولانا قاسم نے فرمایا تھا سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں, اور وہ جوان کہتے ہیں سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ سے ہیں. جس کو بھی جو ملا تیری وجہ سے, دنیا میں بہار آئی تیری وجہ سے, صدیق کو صداقت ملی تیری وجہ سے, عمر کو عدالت ملی تیری وجہ سے, عثمان کو شرافت ملی تیری وجہ سے, علی کو شجاعت ملی تیری وجہ سے, معاویہ کو فراست ملی تیری وجہ سے, حسنین کو سعادت ملی تیری وجہ سے, بلال کو استقامت ملی تیری وجہ سے, سارے صحابہ کو جنت ملی تیری وجہ سے, جنت کو سجاوٹ ملی تیری وجہ سے, اس کی نہروں کو پھل ملا تیری وجہ سے, اس کے درختوں کو پھل ملا تیری وجہ سے, پھل کو حلاوت ملی تیری وجہ سے, سورج کو حرارت ملی تیری وجہ سے, چاند کو برودت ملی تیری وجہ سے, آسمان کو استقامت ملی تیری وجہ سے, اور جو ہے اس گاگریا کی مسجد مرکز مسجد کے میناروں کو رفعت ملی تیری وجہ سے, دھرتی کو راحت ملی تیری وجہ سے. سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ سے ہیں. یہ سب کے لیے دوستو رحمت بن کر آئے, سب کے لیے رحمت بن کر آئے. جب یہ نہیں تھے تو کیا حالت تھی. ایک ہندو شاعر نے کہا, ہندو شاعر جگن ناتھ آزاد نے کہا, وہ یونان جو کبھی کہلاتا تہذیب کی دنیا, آج روئے زمین پر وہی تھا تخریب کی دنیا. یہ تحقیق و تجسس کا جہاں آج تھا ویرانہ, افلاطون کی خلق و سقراط کی دانش تھی افسانہ. غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا, نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا, کہ دنیا کے افق پر دفتن سیراب نور آیا, جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا, حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا, شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا, مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا, کہ صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا. کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا, یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا. اقبال سہیل نے کہا ہے کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا, یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا, وجود لوح و قلم نہ ہوتا, تیرے غلاموں میں نمایا جو تیرا عکس نہ کرم نہ ہوتا, بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا, نہ روح حق سے نقاب اٹھتا, نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا, فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر وہ چراغ حرم نہ ہوتا, یہ زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا, عرب نہ ہوتا عجب نہ ہوتا, یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا. اور اقبال نے بھی کہا یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا, یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا, نقش ہستی پہ غنچے سب پریشاں ہوتے, رخت پردوش پہ سب دست و گریباں ہوتے, خیمہ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا, بزم توحید کے ناروں میں تردد ہوتا, نہ دست و جبل توحید کے خودی خواہ ہوتے, نہ مزین تیرے ذکر سے بیانباں ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو آئیڈیل بنا, ان کی سنتوں پہ چلیں, آپس میں نہ لڑیں. دیکھو آپ نے پروانوں کو دیکھا ہوگا, کبھی لائٹ جائے تو اس بات کو آتما لینا. آپ کے گھر سے کبھی لائٹ جائے تو 2 روپے کی موم بتی لے آنا اور گھر میں سلگا دینا. آپ دیکھو گے چھوٹے چھوٹے پروانے آئیں گے جو اس موم بتی کے عاشق ہیں, وہ آپس میں نہیں لڑیں گے, وہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے اپنے معشوق پر. لیکن مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ نبی کے نام پہ جھگڑا, کبھی فاتحہ کے نام پہ جھگڑا, کبھی درود کے نام پہ جھگڑا. یہ مسلمان کو زیبا نہیں دیتا, مسلمان کے شان کے خلاف ہے یہ بات. اس کو سراج منیر کے نام پہ جھگڑتے ہو, شرم آنی چاہیے. یہ جھگڑنے کے لیے دیا تھا اللہ نے یا جو اپنا آئیڈیل بنانے کے لیے دیا تھا؟ لوگ جھگڑتے ہیں فالتو کے, اپنی روٹی سیکنے کے لیے الزام لگاتے, کسی بے ادبی کو نہیں مانتے تو تیرے باپ کو مانتے, کس کو مانتے؟
سارے مسلمان نبی کو مانتے ہیں، جو نہیں مانتا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کسی بھی حال میں نہیں ہو سکتا۔ سارے مسلمان فاتحہ کو مانتے ہیں، کیوں الزام لگاتے ہو جھوٹے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، وہ کون سا مسلمان ہے جو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھتا ہو؟ وہ کون سا مسلمان ہے جو درود نہیں پڑھتا؟ جھوٹے الزام کے درود کو نہیں مانتے۔ مجھے وہ مسلمان تو بتاؤ جس کی نماز درود کے بغیر مکمل ہو جائے۔ اللہ نے فرما دیا اگر نماز سلام پھیرنے سے پہلے میرے آقا پہ درود نہیں پڑھا، نماز تیرے منہ پہ مار دوں گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی نماز کی مجھے، سنت تو ہے لیکن عظمت بہت زیادہ ہے علماء سے پوچھنا۔ منہ پہ مار دی جاتی ہے درود کے بغیر، دعا قبول نہیں ہوتی، نماز قبول نہیں ہوتی، تو کیوں سیاست کرتا ہے جھوٹی؟ یہ وقت ہے نازک، مسلمان آپس میں اتحاد اور اتفاق قائم کرے، اپنی صفوں میں اتحاد قائم کر لو، ورنہ داستان نہ رہے گی تمہارا داستانوں میں۔ یہ وقت نازک ہے، یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم سیاسی جھگڑوں میں یا دیوبندی بریلوی کے نام پہ، تبلیغی جماعت کے نام پہ لڑتے رہیں۔ وقت گیا، وہ ٹی وی نہیں اٹھا دیکھنے چاہیے تم نے، تمہارے جیب میں کیا ٹی وی نہیں ہے؟ کیا اخبار نہیں پڑھتے ہو؟ تمہارے مٹانے کے منصوبے کہاں بن رہے ہیں اور تمہیں فرصت نہیں؟ بھائی کی ٹانگ کھینچی جا رہی ہے، یہ آگے بڑھ جائے گا، یہ اس کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی، یہ پلاٹ کہاں سے آ گیا؟ بھائی اس کو اللہ نے دیا ہے، اپنے خزانے سے دیا ہے، تیری جیب سے نکال کے اس کو نہیں دیا ہے۔ تو کیوں رائے ٹپاتا ہے؟ تجھے کیوں چلن ہوتی ہے؟ تجھے کیوں حسد ہوتا ہے؟ یہ وقت ہے اتحاد اتفاق کا، اور یاد رکھنا آخری میری بات، یہ وقت ہے الیکشن کا، یعنی انفیکشن کا۔ یاد رکھنا اس جو ہے ایک دن کی وجہ سے سالوں کے لیے اپنے بھائی سے ناراضگی مت جتا لینا، اپنے بزرگوں سے ناراضگی مت جتا لینا، اپنے محلوں سے ناراضگی مت جتا لینا، اپنی برادریوں سے ناراضگی ووٹ کے کارن مت جتا لینا۔ تیرے اور میری ساری مرادیں اللہ پوری کرے گا۔ یہ وقت آتا ہے، کھیل آتا ہے الیکشن انفیکشن بن کر، جو رشتہ داریوں میں زہر کھولتا ہے، اس کا لحاظ رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔